السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ وفاقی کابینہ میں ریشفلنگ کی تبادلے کی خبریں تو تھی ہی، مگر اب اس سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً ساری کی ساری وفاقی کابینہ بدلی جا رہی ہے۔ کچھ نئے وزیر شامل کیے جا رہے ہیں کابینہ میں، اور باقی جتنے بھی وزیر ہیں تقریباً سارے کے سارے، ایک آدھ کے چھوڑ کے سارے کے سارے وزیر جو ہیں ان کے قلمدان تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات کے بعد، کیونکہ کچھ نئے لوگ ایڈجسٹ کرنے تھے، جو نئے سینیٹر منتخب ہو کر آئے ان کو وفاقی وزیر کا درجہ دے کر قلمدان سونپنے تھے، اور کچھ پرانوں کی کارکردگی سے وزیر اعظم صاحب مطمئن نہیں تھے، یا کچھ لوگ جو لابنگ کر کے آتے ہیں تو ان کو اوبلائج کرنا تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب وفاقی کابینہ میں کیا جائے گا ری شفلنگ۔ تو ری شفلنگ کی معافی چاہتا ہوں، ری شفلنگ کی خبریں جو ہیں وہ تو چلتی رہیں، مگر اب یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قرنطینہ میں جانے کے بعد، کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد یہ جو معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کو کورونا نہ ہوتا تو اب تک جو ہے وہ چند وزیر نئے لے کر اور کچھ وزراء کے قلمدان جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے تبدیل کر کے جو ہے وہ کابینہ کو از سر نو تشکیل دیا جا چکا ہوتا، مگر اب کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب قرنطینہ میں ہیں اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو مشاورت کی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ظاہر ہے مشاورت ویڈیو لنک پر، ٹیلی فون پر اور میسیجنگ کے ذریعے ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو چیز باہر آئی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی نے مجھے بتایا، جو سارے عمل سے واقف ہیں، اس مشاورت میں شامل نہیں ہیں، اس عمل سے واقف ہیں، اور ان کے لیے بھی لابنگ وہ بھی جو ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقوں سے لابنگ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی، ظاہر ہے وہ سامنے نہیں آتے اور وہ سامنے آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے الفاظ ہیں کہ تقریباً 100% تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب 100% تبدیلیوں کا مطلب تقریباً جب مل جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 90%، 99%، 98%، 80%، لیکن زیادہ تر وزیر جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں۔ اب اس کا ہوتا رہتا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 2-3 بار کابینہ ری شفل ہوئی تھی، مسلم لیگ نون میں بھی کرتی رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کو نیا تجربہ ہے، تو وہ کوئی ابھی تک آدھی درجن بار اپنی کابینہ میں ری شفلنگ کر چکے ہیں، وزیر آگے پیچھے ان کے قلمدان آگے پیچھے کر چکے ہیں، مگر اب کیونکہ عمران خان صاحب نے خود سینٹ کے الیکشن سے پہلے اور سینٹ کے الیکشن کے بعد، اور خاص طور پر جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا قومی اسمبلی میں، تو اس میں انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جناب اب تو کام کا وقت ہے، کارکردگی دکھانے کا وقت ہے، لہٰذا اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب لوگوں کی خدمت کرنے کا وقت ہے۔ تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب بجا طور پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب ان کی کابینہ میں وہ دم نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کابینہ نہیں کر پا رہی، تو اسی وجہ سے انہوں نے ری شفلنگ کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اس کا ابھی تک، اب آگے جا کر کیا ہوتا ہے، کتنے وزیر جو ہیں وہ قلمدان تبدیل کرنے سے کتنی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو وزیر ریلوے، سپوز میں فرض کر رہا ہوں، اس میں میں کوئی کسی وزیر کی بات نہیں کر رہا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر ریلوے صحیح نہیں چلا سکتا ان کو داخلہ دے دیں، یا جو داخلہ ٹھیک نہیں چلا رہا ان کو آپ خارجہ دے دیں، یا جو خارجہ ٹھیک نہیں چلا رہے ان کو آپ پارلیمانی امور دے دیں، یا جن کی پارلیمانی امور پر گرفت نہیں ہے، وہ اپنی وزارت نہیں سنبھال پا رہے، ان کو انفارمیشن دے دیں، جو انفارمیشن ٹھیک نہیں چلا رہے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دے دیں۔ تو یہ جو سارا کھیل ہے، یہ اس پہ ظاہر ہے یہ سوال یا نشان یہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کابینہ پر، کہ ایک آدھ کوئی نیا وزیر شامل کر دینا، ایک آدھ وزیر کا قلمدان آگے بھی تبدیل کر لینا، یا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نظر ثانی کرتے ہیں کہ یار یہ وزیر یہاں پر فٹ نہیں ہے، ان کا کام جو ہے وہ، ہر بندہ فواد چودھری نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فواد چودھری نے آپ نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات تھے تو فواد چودھری ہی تھے، جیسے پوری کی پوری حکومت۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے، جس وزارت کے ہمیں نام تک ہم جب مطلب مجھے 27 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، کہ کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نام کا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے آتے ہی جس طرح اپنی وزارت میں، چاہے پھر وہ چاند کا معاملہ ہو رویت ہلال کا، اور چاہے وہ معاملہ ہو کورونا کا، پھر وینٹیلیٹر، پھر ماسک، پھر نہ جانے کیا کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان رکھا چیزوں میں، نظر آئے کہ ایک وزیر ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ یا پھر شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے، تو وزیر ریلوے جناب کبھی کسی ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، تو نظر آ رہے تھے۔ تو باقی وزیر جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے،
لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اسی کابینہ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ کر قلمدان تبدیل کر کے کارکردگی ان سے لے سکتے ہیں؟ جواب کوئی ہو نہ ہو سوالیہ نشان بہت بڑی ہے. میرے سامنے یہ ہے کہ جناب بگ نو. مطلب ایک وزیر اگر نہیں کام کر سکتے، کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک انجینئر کو اٹھا کر آپ نے لگا دیا اس میں انفارمیشن میں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ان کو متعلقہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہے ان کے مطابق ان کو وزارت دی جائے، تو اتنا تو چلتا ہے. لیکن یہ پوری کی پوری ریشفلنگ، یعنی آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہے کہ کس وزیر کو کہاں لگانا چاہیے، کون سا وزیر کس کی ایکسپرٹی کہاں آپ کے کام آ سکتی ہے. یہ تو آگے کی بات ہے، کل کو کیا ہوتا ہے ممکن ہے، یہ تو ہم اب کیونکہ اپنے شکوک و شبہات اور انمان کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے جناب؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات کے بعد جب سے کابینہ میں ری شفلنگ کی باتیں کی ہیں، تب سے وفاقی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ جو پہلے کم تھی وہ اب بہت کم ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ جناب ایک وزیر، میں اب بار بار فرض کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں، کہ ایک وزیر ہیں اور ان وزیر خزانہ ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ پتہ ہے جناب کہ ان کی بیوروکریسی کو، ان کے جو سیکریٹری کو یا دوسرے جو بھی پوری مشینری سرکاری ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ تو کل کے مہمان ہیں ایک دو دن کے، تو ان کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اس طرح، ہماری بیوروکریسی ویسے بھی تیز ہوتی ہے تو وہ اس طرح ان کو اوبلائج نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے بھی وفاقی حکومت، جو میں نے اسلام آباد سے پتہ کیا ہے، کابینہ کی ری شفلنگ کے بعد کی خبروں کے بعد کیا اثر پڑ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جناب پریشانیاں بڑھ گئی ہیں لوگوں کی، اور خاص طور پر حکومت کے اندر ایم این ایز، حکومت کے ارکان اور وزراء پریشان پھر رہے ہیں کہ یار جو پہلے ہمیں بیوروکریسی ویسے بھی ہمارے فائل شائل دبا کر رکھ دیتی تھی، پہلے تھا شروع میں آغاز میں تھا کہ جناب نیب کے مقدمات کا خطرہ ہوتا تھا تو بیوروکریسی کہتی تھی کہ جناب یہ آپ اپنے کر لیں، خود فائنل فیصلہ کر لیں، اور ہم اگر کوئی ایسے فائنل ڈیسیجن کریں گے اس پہ یا اس کا فائل کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے اوپر تو نیب آ جائے گی. تو اس وجہ سے بھی کارکردگی متاثر رہی سال سوا. اب آخری جو تقریباً 3 سال مکمل ہو گئے، آخری 2 سالوں میں ری شفلنگ کی باتوں کی وجہ سے، کابینہ میں تبدیلی رد و بدل کی باتوں کی وجہ سے بیوروکریسی نے پھر آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں کہ جناب پتہ تو ہے کہ یہ وزیر چلا جائے گا، لہٰذا وہ چل کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ حکومت کی کارکردگی پھر متاثر ہو رہی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اللہ تندرستی صحت دے، وہ جب آئیں گے باہر تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کابینہ میں کون کون سے نئے چہرے سامنے آتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کو ایک وزارت جو ہے مملکت کا ہے آسرا، کچھ نئے سینیٹرز بنے، علی ظفر صاحب قانون دان ہیں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بن سکتے ہیں وزیر. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب سوال پھر وہی ہے کہ کارکردگی بہتر ہو سکے گی. عمران خان صاحب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کارکردگی بہتر ہو، مہنگائی کم ہو. مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی. مہنگائی کا تو اشر آپ نے دیکھ لیا کہ سرکار کے اپنے، حکومت کے اپنے اقدامات کی وجہ سے اب آج کل جو 6 روپے بجلی مہنگی ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونا ہوتا ہے 10 دنوں بعد، اور اس کا اثر آج سے شروع ہو جاتا ہے. چیزیں آج سے مہنگی شروع ہونی ہوتی ہیں. اب 6 روپے بجلی کا یونٹ مہنگا ہونے کی خبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اشیاء ہیں، اشیاء خرد و نوش ہوں، کپڑا ہو، کوئی بھی روزمرہ کی اشیاء جو ہیں وہ ساری کی ساری آج سے مہنگی ہو جائیں. اب 6 روپے بجلی کب مہنگی ہوتی ہے؟ کسی وہ ابھی تک خبریں ہیں نا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ نئی جو ڈیل ہے جس میں 290 ارب روپے کی آرڈیننس وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھی، ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے، ختم کرنے کے حوالے سے، اور وہ جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے وہ جو اس کا وہ لوگوں سے پیسے وصول کرنے، وہ ساری خبریں تھیں. تو اب ان خبروں کے بعد مہنگائی جو ہے وہ اب آپ کو مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے، جیسے لوگ دبتے جا رہے ہیں، عوام دبتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ری شفلنگ کی باتوں سے مزید حکومت کی کارکردگی کا بیڑا ہو رہا ہے غرق. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب صحتیاب ہو کر آتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ جناب اب ہم لوگوں کو، حالانکہ انہوں نے پہلے 100 دنوں کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ یہ پہلے 100 دن جو ہے ہمارے، ہم نے مسائل سمجھنے میں لگا دیے، اب ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اب ہم عوام کی خدمت کریں گے. پھر پہلا سال مکمل ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو پہلا سال سمجھنے میں لگ گیا تھا، اب نیا سال جو ہے ہمارا وہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. دوسرا سال مکمل ہوا
تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو بجلی کے ایشوز جو تھے وہ اب سمجھ آئے، یعنی وہ جو سرکولر ڈیٹ اور بجلی کے اعداد و شمار تک سمجھ نہیں آ رہے تھے، صحیح نہیں دیے جا رہے تھے، اب صحیح دیے جا رہے ہیں، اب مسائل حل ہوں گے۔ اب وہ 3 سال مکمل ہونے کو، تو اب وہ کابینہ میں ری شفلنگ کرنے لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اب 3 سال بعد یہ پتہ چلا ہے کہ کابینہ کے مہرے جو ہیں، وزیر جو ہیں، ادھر سے اٹھا کر ادھر کرنے سے وہ اس کو کہتے ہیں پانی میں مدھانی چلانا۔ کچھ ایک اور بھی مثال ہے لیکن وہ میں نہیں دے رہا، وہ ذرا اپروپریٹ نہیں ہے، پارلیمانی ضرور ہے لیکن وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کو کہتے ہیں پانی میں مدھانی چلانا۔ پانی میں مدھانی چلائے نہ مکھن نکلتا ہے نہ ملسی نکلتی ہے، پانی کا پانی رہتا ہے۔ تو یہ والی ایکسرسائز وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ ثابت ہوگی، کیونکہ بھائی یہی وزیر ہے جو وزارت زراعت میں کام نہیں کرے گا، کارکردگی دکھائیں گے، وہ وزیر وہ اپنی دوسری وزارت میں کیا دکھائیں گے؟ تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ جناب پاکستان کی جو حکومت ہے وہ عملی طور پر اپنی کارکردگی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں وہ مفلوج ہو رہی ہے دن بدن۔ اب دیکھیں 2-4 دن اور اللہ کرے وزیر اعظم صاحب آ جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا۔ اب آخر میں جی ہمارا جو سلسلہ ہے لوگوں کے، اپنے مہربانوں کے، چاہنے والے، سننے والوں اور دیکھنے والوں کی باتیں، ان کے سوال، ان کے کمنٹس، تو اس میں جناب اعجاز احمد صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ہدف حکومت گرانا نہیں بلکہ پاکستان کے آئین کی بحالی ہے، جبکہ پی 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 کی سوچ اسٹیبلشمنٹ کی حامی سوچ ہے۔ بالکل جی، آئین کی بحالی کون نہیں چاہتا کہ آئین بحال نہ ہو، لیکن آئین میں کیا بحال کرنا ہے اور کیسے بحال کرنا ہے، روڈ میپ کیا ہوگا۔ پی ڈی ایم الیکشن اتحاد نہیں ہے، پی ڈی ایم حکومت نہیں گرانا چاہتا، پی ڈی ایم اپنی حکومت نہیں بنانا چاہتا، تو پھر آئین کو اصل شکل میں کیسے بحال کریں گے؟ وہ ایسا کیا منصوبہ ہے پی ڈی ایم کے پاس؟ یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے بنا، دعویٰ ہے میاں نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم اقتدار نہیں چاہتے اور ہم چاہتے نظام کو تبدیل کرے، تو نظام کو تبدیل حکومت میں آئے بنا تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ کہہ دیں آپ آ کر انقلابی اصلاحات کریں گے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ بات ماننے میں، سمجھنے میں نہیں آتی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نظام کو بدل رہے ہیں لیکن حکومت میں نہیں بدلنا چاہتے لیکن حکومت میں نہیں آنا چاہتے، تو یہ بات ذرا حقیقت سے، میں کچھ اور نہیں لفظ استعمال کر رہا، حقیقت سے باورا ہے۔ اور رہی بات جو آئین میں تبدیلی کی یا آئین کو بحال کرنے کی، تو بھائی صاحب آئین آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں رہیں گے تو تبدیل کریں گے، اور پیپلز پارٹی کی سوچ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سوچ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، آپ کا رائٹ ہے آپ کریں۔ میرا فوکس آپ کے سوال کے پہلے حصے پر ہے کہ آپ پی ڈی ایم آئین میں تبدیلی آئینی اداروں کا پارلیمنٹ کا حصہ رہے بغیر، جو کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں مائنس پیپلز پارٹی چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکل جائیں اور حکومت میں بھی ہم نہیں آنا چاہتے، تو پھر آئین اور آئندہ بھی ہمارا ٹارگٹ حکومت کرنا میں آنا نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگی؟ بھائی ہوگا یہی کہ آپ نے پارلیمنٹ میں رہ کر کرنا ہے، یا اس پارلیمنٹ کو، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد نئی حکومت اپنی بنا کے اپنی میجورٹی لے آ کے کرنا ہے۔ تو اسی صورت میں جس طرح کا آپ آئین بحال کرنا چاہتے ہیں تب ممکن ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی گزارش ہے کہ یہ ایک بات خیالی میں نہیں کہہ رہا، آپ کی رائے کا احترام، لیکن پریکٹیکلی آپ سسٹم میں رہے بغیر، سسٹم میں آئے بغیر، حکومت میں آئے بغیر یا پارلیمنٹ میں رہے بغیر تو یہ آئین کو جو آپ ترمیمیں چاہتے ہیں ممکن نہیں ہوگا، تو اس میں رہنا پڑے گا یا آنا پڑے گا حکومت میں۔ ثاقب علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اصل ذمہ دار شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کا اسمبلی کا گروپ ہے، جنہوں نے مریم نواز اور نواز شریف پر واضح کر دیا ہے کہ اگر پی 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 استعفیٰ نہیں دے گی تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد سے باپ بیٹی پریشان ہیں۔ انہوں نے لفظ کوئی اور استعمال کیا ہے، میں نہیں کروں گا، وہ قابل احترام سیاسی لیڈر ہیں، ان کے کروڑوں فالوور ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کسی کو بھی۔ ثاقب صاحب کو یہ گزارش ہے کہ بالکل مسلم لیگ نون کے اندر 2 رائے ضرور ہیں، لیکن فیصلہ نواز شریف کا ہوگا۔ جب نواز شریف صاحب کہیں گے کہ ہم نے ریزائن کرنے ہیں تو سب سے پہلے استعفیٰ حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کا ہوگا۔ یہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب سسٹم میں رہ کر جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب لڑائی چاہتے ہیں، مزاحمت چاہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اس بات پہ اختلاف رائے ضرور، لیکن فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا۔ اور ہاں یہ ضرور ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، شہباز شریف صاحب کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی تو نواز شریف صاحب خود بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم استعفے دیں۔ ماضی یہی بتا رہا ہے اور میں یہ آج نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں۔ اس میں کس کا موقف غلط، کس کا موقف ٹھیک، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ الگ سے بحث ہو سکتی ہے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز نواز شریف صاحب کے فیصلے کے ساتھ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے استعفے کے بغیر استعفے نہیں دیں گے،
اسی لیے تو ابھی تک پی ڈی ایم کا جو ہے وہ، ورنہ اسی دن کہہ دیتے جو 16 مارچ کو کہ جناب یہ ہمارے استعفے ہیں، پیپلز پارٹی نے آنا ہے، ہم استعفے لے کر لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، آپ آ جائیں. تو پیپلز پارٹی کو مہلت کیوں دی گئی؟ تو ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اصل مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہونا ہے آگے جا کر. اور اگر پیپلز پارٹی سسٹم میں رہتی ہے اور مسلم لیگ نون سسٹم سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں نہیں ہے پولیٹیکلی. ماضی بھی یہی بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2008 کے انتخابات میں کا بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے 7 میں جو انتخابات ہونے کے بعد میں 8 میں ہوئے، ان کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا نہیں ہم انتخابات لڑیں گے، اور میاں صاحب جو ہے اپنے اتحاد APDM کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے الیکشن میں. یعنی الیکشنوں میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بینظیر صاحبہ اگر الیکشن میں جا رہی ہیں تو ہم بھی جائیں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا سوچ ہوتی ہے، اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. وہ اپنے مقابلے کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے نواز شریف صاحب. اس لیے PTI کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج کل کی جماعت ہے، آج آئی مسلم لیگ قائد اعظم کی طرح، اس کا پتہ نہیں کیا فیوچر ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے لیے گراؤنڈ انہوں نے چھوڑا تو پھر مسلم لیگ نون کو زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر پارلیمنٹ سے باہر نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے چلے جائیں، میری اسسمنٹ یہ ہے. امجد طور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں PPP PMLQ اور PTI کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے، یہ مل کر 2 سال کے لیے حکومت بنا رہے ہیں، PDM اب نہیں رہا. آپ کی رائے ہے جی. یہ اب اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پھر تو ضرورت نہیں ہے، PTI اور PMLQ تو چل ہی رہے ہیں. اگر اس حکومت کو گرانا نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کیوں جن کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ ممکن ہے جی ایسی کوئی ڈیل ہو گئی ہو، لیکن ایسی کوئی خبر ہے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ PDM کے اندر کے اختلافات کی وجہ سے عمران خان کی حکومت جو جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تحریک عدم اعتماد جو یسر رضا گیلانی کی سینٹ میں کامیابی کے بعد نظر آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئی تو کامیاب ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، وہ بھی متنازع رہا، اس میں بھی اعداد و شمار پر مسئلہ بنا. تو یہ ضرور تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی، یا جو امکان تھا کہ عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جا سکتی ہے، تو وہ ضرور PDM کے اندر اندرونی اختلافات کی وجہ سے کچھ بچ گئی ہے. لیکن ممکن ہے آپ کی انفارمیشن ہے کہ کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہو، میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.